السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام میں بہت سے غزوات اور بہت سے جنگیں ہوئیں۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہیں، اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوئے ہوں اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا، یعنی یہ جنگ بدر اس مبارک رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ہوئی۔ یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کفر اور شرک کی ذلت اور رسوائی اس جنگ کے بعد شروع ہو گئی، اور اسلام کی عظمت اور شوقت اس جنگ کے بعد بڑھ گئی۔ بلکہ حق جل جلالہ نے قرآن پاک میں اس دن کو یوم الفرقان کہا، کیونکہ یہ مہینہ ہی یوم الفرقان کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کو اور فرقان حمید کو نازل فرمایا، اور کفر اور شرک کو، حق اور باطل کا فرق اس میں واضح کیا۔ تو اس مبارک مہینے کے اندر اس جنگ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی مہینہ ہو، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، اس میں دین کا کام کرنا زیادہ افضلیت کا حامل ہے۔ اس لیے رمضان کی وجہ سے یا روزوں کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے مشقت ہوتی ہے، دینی کاموں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ دین کے کام اور زیادہ اہتمام کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اس مہینے میں کرنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے قافلے کی شروع رمضان میں اطلاع دی گئی۔ اللہ کی طرف سے یہ خبر ملی کہ قریش کا قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے روانہ ہوا ہے، اور سارے مکے والوں نے، یعنی کفار مکہ جتنے بھی تھے، سب نے اپنا مال اس قافلے میں لگایا ہوا تھا۔ تو ابو سفیان کو اس کے حوالے سارا قافلہ کیا ہوا تھا۔ وہ قافلہ جو ہے جب وہ شام سے لے کے نکلا مکہ جانے کے لیے، تو اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی خبر دی کہ قریش والوں کا قافلہ جو مال و تجارت سے بھرا ہوا ہے شام سے مکے کی طرف روانہ ہوا ہے، تو تم اس کی طرف خروج کرو، عجب نہیں کہ اللہ جل شانہ تمہیں غنیمت عطا فرمائے۔ تو چونکہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے بغیر جنگی تیاری کے اور بغیر کسی جنگ کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی کی حالت میں صحابہ کے ساتھ نکلے مدینہ منورہ سے۔ اور ابو سفیان جو کہ قافلے کا امیر تھا، بڑا تھا، اس کو یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں مسلمان ہم پر حملہ نہ کر دیں، اس لیے وہ تحقیق کے لیے مسافروں سے، راہگیروں سے تحقیق کرتا تھا، پوچھتا تھا، پوچھ گچھ کرتا تھا کہ کوئی مسلمانوں کا قافلہ ہم پہ حملے کے لیے تو نہیں آ رہا۔ تو وہ جب مدینہ منورہ حجاز کے قریب پہنچا تو کچھ مسافر وہاں تھے، ان سے اس نے تحقیق کی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو سفیان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قافلے کے لیے صحابہ کو لے کے نکل گئے ہیں۔ تو ابو سفیان نے جلدی سے اپنے قافلے کے پاس آیا اور زمزم نامی آدمی کو فوراً یہ کہہ کے مکے کی طرف روانہ کیا کہ فوراً جا کے مکہ والوں کو، سرداروں کو اس کی خبر دے کہ وہ قافلے کی حفاظت کے لیے فوراً مکہ سے نکلیں۔ تو زمزم نامی آدمی جو ہے تیز سوار اس کو گھوڑا دیا، وہ اس پہ روانہ ہوا مکے کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے، کیونکہ مقصود صرف جو ہے قافلے کو پکڑنا تھا اور غنیمت حاصل کرنا تھا، جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ کفار مکہ کو معاشی طور پر ضرب لگائی جائے، معاشی طور پر ان کو نقصان پہنچایا جائے، جنگ کا ارادہ نہ تھا۔ اس لیے روایت کے اندر آتا ہے کہ 313 افراد پر مشتمل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ منورہ سے نکلے، اور بے سر و سامانی کی حالت یہ تھی کہ صرف 2 گھوڑے اس قافلے کے ساتھ تھے اور 70 اونٹ تھے۔
ایک گھوڑا زبیر بن عوام کا تھا اور دوسرا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تھا، اور 70 اونٹ جو ساتھ تھے، 3 آدمیوں پہ ایک اونٹ تقسیم کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آتی تو ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یا رسول اللہ، آپ کی جگہ ہم پیدل چل لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم چلنے میں مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں چلوں گا اور اپنے اجر کو حاصل کروں گا۔ بئر ابی عنبہ کے قریب پہنچ کر، جو مدینہ منورہ سے 1 میل کے فاصلے پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لیا اور جو چھوٹے بچے تھے ان کو واپس مدینہ منورہ روانہ کیا، اور ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ کا حاکم مقرر کر کے انہیں بھی واپس روانہ کیا۔ اس لشکر میں 3 علم تھے۔ ایک علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، دوسرا علم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور تیسرا کسی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جب مقام صفرا کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو قافلے کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ ادھر زمزم نامی کافر جو تھا وہ مکہ مکرمہ پہنچا اور اس نے وہاں جا کے شور شرابہ ڈال دیا کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، اس کو جا کے بچاؤ، تمہارا قافلہ خطرے میں ہے۔ وہاں شور ایک اس نے جو ہے نا پورے مکے کے اندر ایک اعلان کر دیا، ایک شور مچا دیا، اور کفار مکہ جو ہے وہ گھبرائے اس کی بات سن کے کہ کیا ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہہ کر بھیجا کہ فوراً جو ہے وہ قافلے کی مدد کے لیے روانہ ہوں۔ تمام سرداران قریش جنگ کے لیے تیار ہو گئے، صرف ابو لہب کسی وجہ سے نہ جا سکا۔ اس نے اپنے بدلے میں ابو جہل کے بھائی عاص بن ہشام کو روانہ کیا۔ زمزم کے مکہ آنے سے پہلے عاتقہ بن عبد المطلب جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر ایک شخص ایک شتر سوار پہ آتا ہے اور اپنی سواری بٹھا کر کہتا ہے کہ یا اہل غدر، اے غدر والوں، 3 دن کے بعد اپنے مقتل کی طرف روانہ ہو جاؤ، یعنی اپنی قتل گاہوں کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ جبل ابی قبیس کے اوپر چڑھتا ہے اور ایک پتھر کی چٹان اوپر سے پھینکتا ہے جو چورا چورا ہو کے مکے کے ہر گھر کے اندر اس کے ذرات پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ خواب عاتقہ نے دیکھا، اس خواب کا تذکرہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اور ان سے تاکید کی کہ میرے خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کریں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست سے اس کا تذکرہ کر دیا، ولید سے، اور ان سے تاکید کی کہ اس کا تذکرہ کسی سے نہ کریں۔ تو ولید نے جا کر جو ہے اپنے باپ کو سارا قصہ لفظ بلفظ بیان کر دیا۔ اب بات رکنی کہاں تھی، وہ ساری بات جو ہے سارے مکے کے اندر پھیل گئی۔ 3 دن کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو نظر آئے، تو ابو جہل نے کہا کہ اے عباس، کیا بات ہے تمہارے خاندان کی؟ پہلے تو تمہارے مرد جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگی ہیں۔ اور پھر ابو جہل نے حضرت عباس سے کہا کہ اگر یہ تمہاری بہن والی بات سچ ثابت نہ ہوئی تو میں پورے حجاز میں تمہارے خاندان کو ذلیل و رسوا کروں گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو انہوں نے منع ہی کر دیا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے اس خواب کے بارے میں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ زمزم تھوڑی دیر کے بعد ہی جو ہے وہ مکے کے اندر داخل ہوا اور اس نے جو ہے اس بات کی اطلاع دی کہ ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے۔ ادھر جو ہے ابو سفیان نے تدبیر لی۔ ابو سفیان نے یہ کیا کہ اپنے قافلے کو جو ہے وہ تیزی کے ساتھ سمندر کی طرف کے قریب لے گیا، اپنے قافلے کو بالکل پیچھے کی سائڈ سے سمندر کے راستے سے اپنے قافلے کو تیزی سے لے کے اس نے چلنا شروع کیا، اور ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بدر کی طرف رواں تھے۔ راستے میں جو 2 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تحقیق کے لیے بھیجا تھا تو وہ واپس آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کے آنے کی خبر دی، اطلاع دی کہ قریش مکہ جو ہے اپنا لشکر لے کے نکل پڑے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کا تو ارادہ تھا نہیں، اور بے سر و سامانی کی کیفیت تھی کہ 313 صحابہ تھے ساتھ، اور کوئی اتنا زیادہ جنگ کا سامان بھی نہ تھا، بس تلواریں تھی ساتھ۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل میں، ہر بات میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مشورہ دو کہ کیا کریں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت انداز میں تقریر فرمائی اور یہ عرض کیا یا رسول اللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح مہاجرین نے بھی اور انصار مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بھی جو ہے جوش اور ولولے کے ساتھ جو ہے تقریریں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی آمادگی ظاہر کی، بلکہ ایک صحابی نے تو یہاں تک فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں چھلانگ لگا دیں تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم آپ کے ساتھ جو ہے جنگ کے لیے ہر جگہ تیار ہیں، ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے ہر گھڑی تیار تھے، تو جنگ کے لیے کیوں نہ تیار ہوتے۔ بدر میں جب میدان میں پہنچے تو پہلے جو ہے قریش مکہ کا قافلہ پہنچ گیا، انہوں نے جو ہے سارے کنویں جو پانی کے تھے ان پہ قبضہ کر لیا۔ اچھا اس سے پہلے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی تحقیق فرما رہے تھے تو ان کے قافلے والوں کے 2 غلام مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گئے، اور وہ مسلمان جو ہے وہ 2 غلاموں کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تحقیق کی اور ان سے پوچھا کہ ہمارے لشکر کے اندر کتنے آدمی ہیں؟ تو جو غلام تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تعداد تو معلوم نہیں ہے، یا شاید وہ بتانا نہ چاہ رہے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں، ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اندازہ لگایا کہ ہاں 900 سے 1000 کے درمیان کا لشکر ہے۔ تو یہ تحقیق ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بدر کے میدان پہ پہنچے تو اب وہ کنووں پہ، پانی کے کنووں میں تو سارا ان کا کفار کا قبضہ ہو گیا تھا، تو اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ اللہ پاک جل شانہ نے بارش نازل فرمائی، اور قرآن پاک میں بھی اللہ جل شانہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب وہ بارش ہوئی تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اوپر بارش کے قطرے گرے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ میں نے تم کو اس کے ذریعے سے سکون اور طمانینت عطا فرمائی۔ اور ایک اور کیا مدد ہوئی کہ جب بارش جو ہے وہ ریت کے اوپر پڑی تو ریت جم گئی، اس پہ چلنا مشکل ہو رہا تھا، ریت کے اندر پاؤں دھس رہے تھے، تو بارش کی برکت سے یہ ہوا کہ مٹی جو ہے جم گئی، اس پہ چلنا آسان ہو گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے لیے اس ٹیلے پہ، یہ اونچا ایک پہاڑ کا ٹیلا تھا، اس پہ چھپر سا نہ بنا دیں جس کے اندر جو ہے آپ کھڑے ہو کے سارے میدان کا، جنگ کے میدان کا موازنہ کریں، دیکھیں اس کو، اور اگر اللہ جل شانہ دشمن کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرمائیں جس کی ہمیں تمنا ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہاں سواری باندھ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف روانہ ہو جائیں جو ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں ایک ٹیلے کے اوپر چھپر بنایا گیا جسے عریش کہتے ہیں۔ اور آج جو لوگ ماشاءاللہ حجاز مقدس میں گئے ہیں، مدینہ منورہ گئے ہیں، اور جن کا جانا بدر کے میدان میں ہوا ہے، انہوں نے وہاں دیکھا ہو کہ وہاں ایک مسجد عریش بنائی ہوئی ہے، یعنی چھپر جس جگہ بنایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہاں مسجد عریش کے نام سے وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ وہ جگہ تھی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا جو ہے سارا موازنہ کیا، اور جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صفیں تیار کی۔ اور وہ ایک ترتیب ہوتی تھی جنگ کے لیے کہ صفیں تیار کی جاتی تھی، آمنے سامنے فوجیں جو ہیں کھڑی ہوتی تھیں، اور پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اپنے رب کے سامنے دعا مانگتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، اور اللہ سے فرماتے رہے کہ اے اللہ بغیر سامان کے یہ مختصر سی جماعت ہے، اگر یہ بھی ختم ہو گئی تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک جل شانہ سے دعائیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ کی رات سارے قافلے والے سو گئے تھے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جو ہے دعائیں مانگتے رہے اور مدد مانگتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو تیار کیا، صحابہ کی صفیں ہو گئیں، سامنے کفار کی صفیں تھیں۔ اب پہلے مبارزت ہوتی تھی، یعنی ایک کے بدلے میں ایک آ کے جو ہے آپس میں مقابلہ کرتے تھے۔
تو کفار کی طرف سے امیہ بن خلف اور عتبہ اور ایک اور شخص جو ہے وہ کفار کی طرف سے تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے آئے۔ اب جب مبارزت شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے مد مقابل کو فوراً نپٹا دیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے مد مقابل کو فوراً نپٹا دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتال ہو رہی تھی اس کافر سے، تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا ٹانگ پہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ کٹ گئی۔ اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کی طرف روانہ ہوئے اور اس کافر کو جو ہے نپٹایا اور اپنے قافلے کی طرف روانہ ہوئے۔ اچھا، اس صف میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف جہاں کھڑے ہوئے تھے، ان کے دائیں اور بائیں دو نوجوان تھے، یعنی نو عمر لڑکے تھے۔ تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ میں ایسی جگہ کھڑا ہوا ہوں کہ جہاں دو نوجوان میرے دائیں بائیں ہیں کہ ان کو کچھ تجربہ بھی نہیں ہے جنگ کا، تو کاش کوئی بڑی عمر کے مرد ہوتے میرے ساتھ تو بہتر ہو جاتا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اس میں سے ایک نوجوان بولا کہ اے چچا، آپ ابو جہل کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا اور حیرانگی سے فرمایا کہ تم جانتا ہو، تمہارا اس سے کیا کام؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ابو جہل ملعون جو ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس لیے میں نے یہ نیت کی کہ آج اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا یا میں قتل ہو جاؤں گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جو ہے سامنے ابو جہل کھڑا ہوا تھا اس پہ پڑی، ان کے قافلے پہ۔ تو انہوں نے اشارہ کر کے ان دونوں نوجوانوں کو بتایا، تو فوراً جو ہے وہ دونوں نوجوان اپنے گھوڑے پہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے پاس گئے اور اس کو نپٹایا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا، وہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ ان کے پاس موجود تھے، لیکن وہ ان کو اپنے باپ کو بچا نہ سکے۔ ابو جہل ملعون جو ہے اس کو بچوں نے نپٹایا۔ ان کو بھی زخم آئے اس قتال کے دوران، جنگ کے دوران ان کو بھی زخم آئے، بلکہ ایک جو صحابی تھے معاذ غالباً ان کا نام تھا، ان کے کندھے پہ تلوار لگی اور ذرا سا ان کا بازو جو ہے وہ کندھے کے ساتھ لٹک گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ سارا دن اسی حالت میں لڑتے رہے، اور جب بازو نے تنگ کیا تو انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے اس بازو کو رکھ کے کھینچا اور اس کو علیحدہ کر دیا، اور اسی حالت میں جنگ کرتے رہے۔ یعنی اس جنگ کے اندر صحابہ کرام کا ایک شوق تھا، ایک ولولہ تھا، ایک جذبہ تھا، اور میرے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح کا وعدہ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے فتح کا اشارہ دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یا ابو سفیان کا قافلہ ہمیں ملے گا یا کفار کے لشکر پر ہمیں فتح حاصل ہوگی، غنیمت ہمیں حاصل ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ میدان جنگ کا نظارہ کرنے کے لیے گئے تھے، تو کفار کی مقتل گاہیں جہاں کفار نے قتل ہونا تھا وہ تک اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھی کہ یہاں فلاں کافر قتل ہوگا، اس جگہ میں فلاں کافر قتل ہوگا۔ تو وہ ساری جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور صحابہ کو بتائی۔ تو صبح کو جب جنگ ہوئی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس جگہ کا بتایا تھا بعید نہیں اسی جگہ اسی کافر کو میں نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس جنگ بدر کے اندر، یعنی کسی جنگ میں فرشتوں نے حصہ نہیں لیا، صرف یہ جنگ بدر وہ جنگ ہے جس جنگ کے اندر اللہ جل شانہ نے فرشتوں کی یعنی پوری فوج اتاری۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے اللہ جل شانہ نے 1000 فرشتوں کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جبرائیل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آ گئے ہیں، اور وہ زرہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ 3000 فرشتے اللہ نے بھیجے، پھر آتا ہے کہ 5000 فرشتے اللہ جل شانہ نے قتال کے لیے جنگ بدر کے اندر بھیجے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جن کافروں کو ہم نے قتل کیا تھا اور جن کافروں کو فرشتوں نے قتل کیا تھا اس میں واضح فرق تھا، کیونکہ جن کفار کو فرشتوں نے قتل کیا تھا ان کی قتل کی جگہ ان کے جو جسم پہ تھی جو تلوار لگتی تھی فرشتوں کی، تو وہاں جلا ہوا نشان پایا جاتا تھا۔ تو ایک صحابی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک کافر مرا ہوا پڑا ہے، اس کے اوپر جلنے کا نشان ہے۔ تو یا رسول اللہ، ہم نے تو اس کو تلوار ماری، ہم نے اس کو آگ تو نہیں لگائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا،
اس کو فرشتے نے قتل کیا، کیونکہ فرشتے جہنم سے اپنے جو ہے ہتھیار لے کے آئے ہیں، اس لیے ظاہر وہ جس کو ماریں گے اس پہ وہاں جلے ہوئے کا نشان ہوگا۔ تو اس طرح وہ یہ جنگ عروج پہ پہنچی، اور جب خوب جو ہے وہ یعنی لڑائی شروع ہوئی اور مسلمانوں نے خوب جو ہے کافروں کو قتل کرنا شروع کیا، کفار مکہ نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو اس جنگ میں کفار کے بڑے بڑے 70 سردار جو ہے وہ قتل ہو گئے، مارے گئے، اور کچھ جو ہے وہ کفار عجیب طریقے سے مارے گئے۔ ان میں ایک امیہ بن خلف تھا جو مکے کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب دیتا تھا، ان کو اذیتیں دیتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں قیدی بنا دیا۔ بھاگ تو سکتا نہیں تھا کہ میں بھاگوں گا تو مارا جاؤں گا، تو اس نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو قیدی بنا دوں تو شاید کوئی صورت بچنے کی پیدا ہو جائے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو لے کے جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر امیہ بن خلف کے اوپر پڑ گئی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی مسلمانوں کا، او مسلمانوں، امیہ بن خلف یہ دیکھو جا رہا ہے آرام سے، جو مجھے مکے کے اندر عذاب دیتا تھا۔ تو مسلمان اس کی طرف دوڑے۔ اب چونکہ وہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیدی تھا، وہ ان کو بچانے لگے، تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لیٹ گئے۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ نیچے سے تلواریں مار مار کے امیہ بن خلف کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور یوں کرتے ہوئے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چوٹ لگی اور ان کی ٹانگ پہ جو ہے تلوار لگ گئی۔ ایک ایسا جوش اور جذبہ تھا صحابہ کے اندر، جوش اور جذبے کے ساتھ صحابہ جنگ کرتے رہے اور قتال کرتے رہے۔ تو 70 سردار جو ہے کفار کے مارے گئے اور 70 قیدی بن گئے، 70 سردار قیدی بن گئے۔ اور اس میں ابو جہل ملعون، جب بعد میں صحابہ جو ہے وہ لاشوں کو دیکھ رہے تھے کہ اس میں ابو جہل کہاں ہیں، تو ابو جہل جو ہے وہ ملعون ایک جگہ پڑا ہوا ملا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کے اندر زندگی کی کچھ رمق باقی ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کرنے لگے۔ تو ابو جہل نے کہا، او بکریوں کے چرواہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا متکبر شخص تھا کہ اس کو پتہ ہے زخم لگے ہوئے ہیں، بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے کہ ابھی مر جانا ہے، لیکن تکبر اتنا زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے بارے میں فرمایا کہ میرا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے سخت تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا جب اس کو پانی میں غوطہ لگا تو اس نے فوراً کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آ گیا، اور یہ شخص زخم لگے ہوئے ابو جہل کو، مرنے کے قریب ہے، ابھی قتل ہو جائے گا، لیکن اس وقت کیا کہہ رہا ہے کہ اے بکریوں کے چرواہے، ذرا دھیان سے مجھے قتل کرنا کہ میں سردار ہوں، اور میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹو۔ اور پھر کہنے لگا کہ میری تلوار سے قتل کرو مجھے، تاکہ سردار ہوں، سردار کی تلوار سے مارا جاؤں، تمہاری کند سی تلوار ہے، ایسے ہی مجھے بھی پریشان کرو گے، خود بھی پریشان ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وار کر کے اس کو بالکل ٹھنڈا کر دیا، قتل کر دیا، اور پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے لگے۔ تو اب وہ لمبا تڑنکا ایک جاندار ابو جہل لمبا چوڑا آدمی تھا، ان سے اٹھایا نہ گیا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گھسیٹنا شروع کیا، گھسیٹتے ہوئے اس کا سر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے قدموں میں ڈالا۔ تو اب چونکہ مٹی لگ گئی تھی سارے چہرے کے اوپر، پہچانا نہ گیا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ ابو جہل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے اندر آئے، سجدے میں گر گئے اور اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک جل شانہ نے یہ فتح عطا فرمائی۔ اور جو قتل ہوئے تھے کفار، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ایک گندا کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جو ہے کنویں کے اندر ڈالا، صحابہ سے فرمایا کہ ان سب کو اس کنویں کے اندر ڈال دو، اور پھر کنویں کے پاس کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے مکے والوں، تم نے دیکھ لیا کہ میرا وعدہ سچا ہو گیا، میں تم سے سچ نہیں کہتا تھا کہ میری بات مان لو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو مر گئے، گل سڑ گئے، ختم ہو گئے، آپ کن سے بات کریں گے، آپ کی بات کہاں سنیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے عمر کیا کہتے ہو، تم سے زیادہ اللہ جل شانہ میری بات ان کو سنا رہا ہے۔ اس کے بعد جو 70 قیدی ہوئے تھے کفار کے، جنگ میں اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ذمہ لگایا کہ وہ مدینہ منورہ جا کے اس بات کی خبر دے دیں کہ اللہ پاک نے جنگ بدر کے اندر ہمیں فتح عطا فرما دی۔ اور ایک صحابی جو ہے وہ مدینہ منورہ روانہ ہوئے، اور کفار نے بھی اپنا ایک آدمی مکے کے اندر روانہ کیا کہ کفار مکہ کو اطلاع کر دیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا کہ ہمارا 70 آدمی جو ہے قتل ہو گیا،
اور 70 آدمی ہمارا گرفتار ہو گیا، قیدی ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم الشان فتح حاصل کی اس جنگ کے اندر، کیونکہ مسلمان کبھی بھی اکثریت کی وجہ سے نہیں جیتے، نہ کبھی سامان کی وجہ سے اور جو ہے اسلحے کی وجہ سے، فوج کی وجہ سے مسلمان غلبہ حاصل نہیں کرتے یا فتح حاصل نہیں کرتے، بلکہ مسلمان صرف اور صرف اللہ کے حکم سے فتح حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی مدد سے فتح حاصل کرتے ہیں۔ اب اس جنگ کے اندر صرف 313 افراد تھے اور وہاں 1000 کا لشکر تھا۔ دیکھنے میں بظاہر ان کا مجمع زیادہ تھا، وہ اکثریت میں تھے، دیکھنے والا تو یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ تو آرام سے جیت جائیں گے، لیکن اللہ جل شانہ نے ان چھوٹی سی مختصر سی جماعت کی جب مدد کا فیصلہ فرما دیا تو اکثریت کے اوپر اللہ پاک جل شانہ نے ان کو غلبہ عطا فرما دی اور فتح عطا فرما دی۔ تو اب جب قیدیوں کا معاملہ سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ ہر صحابی جو ہے اپنے عزیز کو، اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دے اور ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ ان کے بہت سے سردار مارے گئے ہیں، ان کا کافی نقصان ہو گیا ہے، میری رائے ہے کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول فرمایا اور اعلان فرما دیا کہ فدیہ دے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو آسمان کی طرف سے آیات اتریں، اللہ جل شانہ نے عذاب درخت تک بھیج دیا تھا۔ مشورے کی برکت تھی کہ مشورے کی برکت سے اللہ پاک نے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ نے مشورہ نہ کیا ہوتا تو آج عذاب میں مبتلا ہو جاتے۔ تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہاری رائے اللہ جل شانہ کو پسند آ گئی، اگر مشورے کی برکت نہ ہوتی تو اللہ جل شانہ جو ہے آج سب کو عذاب دے دیتے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اس عذاب میں کوئی بھی نہ بچتا سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ قیدیوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا اور اس طرح یہ جنگ جو ہے اختتام پہ پہنچی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ جو اہل بدر ہیں، جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بدر جو ہے یہ سب سے افضل ہیں، اور آج کے بعد سے یہ جو چاہیں کریں، اللہ پاک نے ان کے لیے جنت واجب کر دی۔ اب یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جو چاہیں کریں سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں اور خدا نہ خواستہ کوئی برا عمل شروع کر دیں، بلکہ اس سے ان کی جو ہے اہمیت کو بڑھانا تھا، ان کے درجات کو بڑھانا تھا کہ اہل بدر کا یہ اللہ کے نزدیک یہ درجہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ بعینی ایسے ہی وہ فرشتے جو بدر کے میدان کے اندر جنگ میں شریک ہوئے وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ تو جو جنگ بدر میں صحابہ شریک ہوئے تمام صحابہ سے ان کی افضلیت ہے، یہ سب سے افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ تو یہ مبارک مارکہ رمضان کے مبارک مہینے میں پیش آیا، اس میں میرے اور آپ کے لیے کئی اسباق ہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس واقعے کو ہم سنیں بھی اور پڑھیں بھی۔ کتابوں کے اندر تفصیل سے یہ واقعہ اور زیادہ تفصیل سے آیا ہے، میں نے مختصر کر کے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ پاک جل شانہ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے صحابہ کے جذبات تھے جان دینے کے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہونے کے جذبات تھے، وہ جذبات اللہ پاک جل شانہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔